السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے کے ارادے کے ساتھ۔ ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورا قرآن مجید ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنی تمام لفظی غلطیاں مخارج کے ساتھ درست کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ القاریہ، تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القاریعۃ مکیہ۔ سورۃ القاریہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ القاریعۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ۔ آج میں آپ کو کچھ بتاؤں گی کہ کہاں پہ رکنا بہتر ہے اور کہاں پہ رکنا بہتر نہیں ہے۔ جب آیت کے بغیر لا آ جائے تو وہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، یہ لا لکھا ہوا ہے، اور اگر آیت پہ آ جائے تو بھی بہتر ہے نہ رکیں، لیکن اگر رک جائیں تو کوئی بھی مضائقہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو موٹا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، عین کا مخرج اپنی جگہ سے نکالنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ القاریعۃ ما القاریعہ۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں جب وقف آتا ہے تو گول تا ہا بن جاتی ہے، وقف کی صورت میں گول تا ہا بن کے ساکن ہو جاتی ہے۔ وما ادراک ما القاریعہ۔ دال پہ کلکلہ ہو رہا ہے کیونکہ قاف طا با جیم دال، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ کیسے؟ وما ادراک ما القاریعہ۔ یوم یکون الناس، نون پہ غنہ کیونکہ نون پہ شد ہے، کالفراش المبثوث۔ دوبارہ سنیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اچھا، یہ آج ہم کلکلہ پہ کام کرتے ہیں، کافی دن سے ہم نے کلکلہ کا قاعدہ دوبارہ سے نہیں کیا، تو جو نئے لوگ ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور جو پہلے سے پڑھنے والے ہیں ان کی دہرائی ہو جائے۔ قرآن مجید میں جب کبھی ان 5 حروف کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ قاف طا با جیم دال، جھٹکا یعنی کہ کلکلہ ہوتا ہے۔ ان کو جوڑ کے لکھیں تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ ہے جناب کتب جدن، یہ کتب جدن اس کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو پورے یقین ہے کہ آپ کبھی بھی حروف کلکلہ نہیں بھولیں گے۔ اب ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسا کہ آپ نے پڑھا ادراک، آپ نے پڑھا ادراک، دال پہ کلکلہ ادا کیا۔ آپ نے پڑھا مبثوثی، مبثوثی، یہ با کا کلکلہ ادا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ دال بھی حروف کلکلہ میں ہے اور با بھی حروف کلکلہ میں موجود ہے۔ اگر یہاں پہ با یا دال نہ ہوتا تو پھر ہم کلکلہ نہ کرتے، جیسے یہ لفظ ہے، یہاں پہ ساکن والا لفظ ہم کوئی دیکھتے ہیں، جیسا کہ اس لفظ پہ ساکن ہے تحتی حل، تحتی حل۔ ہم نے تحتی حل نہیں کیا کیونکہ ہا جو ہے وہ حروف کلکلہ میں سے نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا عنہم، عن نہیں کیا ہم نے کیونکہ نون حروف کلکلہ میں شامل نہیں ہے۔ ان میں سے کسی بھی حرف کے اوپر ساکن آئے گا تو وہاں پہ کلکلہ ہوگا، یعنی جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ادراک مبثوث۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ اب نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آیا ہوا ہے، تو اس نون ساکن کو کسی حد تک چھپا کر پڑھیں گے، اسے اخفاء کہتے ہیں۔ اخفاء کا مطلب ہی چھپانا ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہم نے 2 دن پہلے بھی ریویژن کی تھی۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد
حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن یا نون تنوین کو کسی حد تک چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا منفوش، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا میں میم پہ غنہ ہے، رکنا ہے، من ثقلت اخفا ادا کرنا ہے، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، موازینہ یا کو کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ، راضیہ یہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے اور ہم نے اس قاعدے پہ کچھ دن ہو گیا کام نہیں کیا، تو چلیں آج اس قاعدے کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں نون ساکن یا نون تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد، نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جب نون کے اوپر ساکن ہو، اور نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تو اس لیے کہتے ہیں جب ہم بولتے ہیں حمزہ زبر نون ان، تو یہ تو ہے ہی نون ساکن ہے، نون بھی ہے اور ساکن بھی ہے، اور لیکن جب ہم 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کیوں بولتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں حمزہ زبر 2 ان، نون کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، اس لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں کیونکہ اس کی ادائیگی میں نون کی آواز آتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف۔ قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو آپس میں ملا تو دیتے ہیں لیکن غنہ بالکل نہیں کرتے، غنہ کرنا حرام ہے یہاں پہ۔ وہ کیسے؟ غنہ رک جانے کو کہتے ہیں، ناک میں آواز جانے کو کہتے ہیں، جبکہ بلا غنہ جیسا لکھا ہے ایسا ہی پڑھتے ہیں، کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ یہ دیکھیں نون تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد را آ گیا ہے تو ہم نے کیا پڑھا؟ عیشت راضیہ، الف کو ہم نے کھینچا ہے لیکن ہم نے را پہ رکنا نہیں ہے، اگر ہم رکیں گے، اگر آپ پڑھیں گے عیشت راضیہ تو آپ نے غلط کر دیا، یہاں پہ بالکل رکنا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ ادغام کیسے ہوا؟ ایسے عیشت جوڑ دیا اس کو، لیکن نہیں غنہ نہیں کرنا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، غنہ کرنا ہے میم پہ، میم اور نون کا غنہ وہ قاعدہ اور ہے، اور یہ جو ہے میم اور نون ہر صورت میں شد آئے تو غنہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک قاعدہ ہو رہا ہے لیکن آج ہم نے اس کی ریویژن کی ہے تو اس قاعدے کو فی الحال ہم کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کل میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، ویسے ہی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، پیچھے اگر آپ پڑھیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، آپ کو آواز آ رہی ہے غنّے کی اور ہا کے مخرج کی، یہ بھی ہا، یہ بھی ہا اور یہ بھی گولتا ہا بن جائے گی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہاں پہ بھی ایک خاص قاعدہ ہو رہا ہے، جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہی یہاں پہ ہو رہا ہے، کل اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہاں پہ بھی را کو پر پڑھیں گے اور ہا کو اپنے مخرج سے نکالیں گے، جبکہ دال پہ پھر سے قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں موجود ہے۔ کیسے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اچھا یہ جو آپ کو گول سا آگے نظر آ رہی ہے مد، یہ مد ہے، یہ والی مد 3 الف کے برابر ہوتی ہے۔ جو دوسری مد ہوتی ہے جس کا سٹائل جو ہے وہ اس طرح کا، مد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مد منفصل جائز ہوتی ہے اور ایک مد متصل واجب ہوتی ہے۔ ایک مد جو ہے یہ والی ہے، اس کی مقدار 5 الف کے برابر ہے، یعنی 5 الف جتنا اس کو لمبا کرتے ہیں۔ ایک مد یہ والی ہوتی ہے علی مدا والی، اس مد کو 3 الف کے برابر کرتے ہیں۔ یہ بہت کام کی باتیں ہیں، اگر آپ چاہیں ان کو اپنے دماغ میں رکھیں، ان کو سیکھیں تاکہ آپ کو ہمیشہ یہ کام آئیں گی انشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے۔ آج تک کے ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔
چلتے ہیں ہم آج کی حدیث کی طرف، اور انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بس آپ جو سبق روز کے روز پڑھایا جاتا ہے اس کو بیٹھ کے روز ریویژن کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہ آئیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے میں۔ اچھا جی، ہم نے یہ کل حدیث پڑھی تھی، آج ہم حدیث نمبر 11 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 11 کیا ہے؟ اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ یعنی اگر انسان میں سے حیا ختم ہو جائے تو پھر سمجھے اس میں سے ہر نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کو 2 چیزوں پہ بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ پاک کو اتنا شرک پہ غصہ نہیں آتا جتنا ظلم اور بے حیائی پہ غصہ آتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم حیا چھوڑ دو تو پھر اس کے بعد جو چاہے تم کرو۔ تو سب سے پہلے حیا کا دامن پکڑیں گے تو پھر ایمان پہ چلنا اور اسلام پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے آج تک کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔